موسیٰ نے کہا قوم سے پھر آنے سے کہہ دو تو کتنا بھی بڑھ جائے خدا ہو۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا الحاج سید آدم مصطفیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجلہ اور مصفح فرمائیں۔ حضرت مولانا سید آدم مصطفیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو جتنی نعمتیں دی ہیں، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، روشنی کے لیے سورج کو چمکایا، موسم کو بدلنے کے لیے ہواؤں کو چلایا، کبھی گرم کیا، کبھی ٹھنڈا کیا، کبھی دن چھوٹا کیا، رات کو بڑا کیا، کبھی رات کو چھوٹا کیا، دن کو بڑا کیا، جب چاہا بارش کے قطروں کو آسمان سے اتار دیا، جب چاہا روک لیا، جس کو چاہا لڑکے دے دیے، جس کو چاہا لڑکیاں دے دی، جس کو چاہا دونوں دے دیے اور جس کو چاہا کچھ بھی نہ دیا۔ اس اللہ نے ہمارے لیے زمین سے غلہ اگایا، پھل اگائے، پھول اگائے، سب کے ذائقے الگ بنائے، سب کے رنگ الگ بنائے، سب کی خوشبو الگ بنائی۔ وہ اللہ جس نے آسمان سے اترنے والے پانی کے قطرے کو جب انار میں پہنچایا تو انار کا مزہ، سیب میں گیا تو سیب کا مزہ، کیلے میں گیا تو کیلے کا مزہ، گیہوں میں گیا تو گیہوں کا مزہ، چاول میں گیا تو چاول کا مزہ، اور بچھو میں گیا تو ڈنک بن گیا، ہرن میں گیا تو مشک بن گیا، اور میری تمہاری زندگی میں آیا تو زندگی کا سامان بن گیا۔ وہ اللہ جو اس پانی کے قطرے کو زمین پر لایا، پہاڑوں سے آبشاریں بنا کر اتارا، دریاؤں میں بہایا، زمین کی نسوں میں اتارا، جب چاہا زمین کی نسوں سے پانی کھینچ لیا اور جب چاہا زمین کی نسوں میں پانی اتار دیا۔ وہ اللہ جس نے مجھے تمہیں آنکھیں عطا فرمائیں، یہ آنکھ ایک وقت میں ہزاروں رنگ دیکھتی ہے،
ہزاروں روپ دیکھتی ہے اور ہر رنگ کو الگ پہچانتی ہے، ہر روپ کو الگ پہچانتی ہے۔ یہ آنکھ رشتوں کو پہچانتی ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے۔ یہ آنکھ ایک وقت میں سب کو پہچان لیتی ہے۔ ایسی آنکھ عطا فرمائی، یہ کان عطا فرمائے، دور لاکھوں میل دور سے کوئی اس کو فون کرتا ہے، آنے واحد میں ایک منٹ میں یہ پہچان لیتا ہے، یہ ابا کی آواز، یہ امی کی آواز، یہ چاچا کی آواز، یہ خالہ کی آواز، یہ ماموں کی آواز، یہ بہن کی آواز۔ ایسی کان کی طاقت عطا فرمائی۔ یہ زبان اللہ نے عطا فرمائی، اس زبان میں 3000 سوراخ بنائے، 1000 سوراخ چیزوں کی مٹھاس بتائیں، 1000 سوراخ چیزوں کی کڑواہٹ بتائیں، 1000 سوراخ چیزوں کی نمکینی بتائیں، اور پھر ان کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ زبان کا آگے کا حصہ، اس کے 1000 سوراخ چیزوں کا نمک بتاتے ہیں۔ دلیل، ماں نے سالن بنایا اور سالن میں انگلی لگائی اور یہاں رکھی، اور یہاں رکھتے ہی کہتی ہے نمک ٹھیک ہے، نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد کے 1000 سوراخ اللہ نے میٹھی چیز بتانے کے لیے بنائے۔ مٹھائی یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی، لیکن یہی مٹھائی یہاں رکھو، زبان فوراً بولتی ہے میٹھا ہے۔ پھر کیسا میٹھا ہے؟ برفی ہے، گلاب جامن ہے، پیڑا ہے، جلیبی ہے، امرتی ہے، انار ہے، سیب ہے، آم ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، سب کی مٹھاس الگ الگ بتاتی ہے۔ پھر اسی زبان میں آگے 1000 سوراخ اور بنائے جو چیزوں کی کڑواہٹ بتاتے ہیں۔ دوا کی گولی یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولتی، یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولتی، لیکن یہ زبان دوا کی گولی جب یہاں پہنچتی ہے آواز آتی ہے کڑوی ہے، کڑوی ہے، کڑوی ہے۔ اگر اللہ اس زبان کے ذائقوں کو چھین لے، یہ نہ میٹھا بتائے، نہ کھٹا بتائے، نہ کڑوا بتائے، نہ نمکین بتائے، تو پھر سارے ہوٹل ختم، ساری مٹھائی کی دکانیں ختم، سارے پھلوں کی دکانیں ختم، سب ختم۔ اللہ نے ایک زبان کے لیے کروڑوں اربوں انسانوں کو کاروبار دے دیا، روزی دے دی، کمائی دے دی، گھروں کے اندر کام دے دیے۔ ورنہ اللہ نے زبان میں ذائقے نہ رکھے ہوتے، جانور کی زبان میں یہ ذائقہ نہیں ہے، جانور کی زبان میں یہ ذائقہ نہیں ہے، تو جانور کچا کھا لیتا ہے، پتہ کھا لیتا ہے، اس کو نہ مسالے کی ضرورت، نہ نمک کی ضرورت، نہ شکر کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ اگر میری تمہاری زبان میں یہ ذائقے نہ رکھتا تو میں بھی تم بھی یہی ساری چیزیں کھا لیتے، مجھے نہ نمک کی ضرورت ہوتی، نہ میٹھے کی ضرورت ہوتی، نہ پکانے کی ضرورت ہوتی، نہ بنانے کی ضرورت ہوتی، سب کچھ سب ختم ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں مٹھاس نہ رکھتے اور کھٹاس نہ رکھتے اور کڑواہٹ نہ رکھتے۔ یہ اللہ کی نعمت، اللہ نے یہ زبان مجھے تمہیں عطا فرمائی۔ اتنی ساری نعمتیں دینے والا اللہ، یہ تو میں نے چند گنائی ہیں، یہ تو چند نعمتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ ہاتھ بتایا تو ہاتھوں کی انگلیوں کو چلنے والا بنایا، ہاتھ کو مڑنے والا بنایا۔ اگر یہ ہاتھ نہ مڑتا تو تم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تم اپنی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے تھے۔ اللہ نے ایسے ہاتھ بنائے، اللہ نے پیر بنایا، اس پیر کو ایسا طاقتور بنایا کہ پورے جسم کے بوجھ کو اٹھا کر یہ پیر چلتے ہیں۔ 5-5 میل، 7-7 میل، 10-10 میل لوگ پیدل چل لیتے ہیں اور ان کو تھکان نہیں ہوتی۔ ایسے پیر اللہ نے بنائے۔ پھر کائنات پر غور کرو، اللہ نے سورج بنایا، کیا زبردست مخلوق ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اور 24 گھنٹے سورج چلتا ہے۔ یہاں نکلا، یہاں روشنی ہو گئی، امریکہ میں نکلا، امریکہ میں روشنی ہو گئی، افریقہ میں نکلا، افریقہ میں روشنی ہو گئی۔
جب چاہا اس سورج کو ڈبو دیا تو تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اگر یہ سورج نہ ہوتا تو انسان برف بن کر جم جاتا، اور اگر چاند نہ ہوتا، رات کی ٹھنڈک نہ ہوتی تو انسان سورج کی گرمی سے جل کر مر جاتا۔ اللہ نے بیلنس بنایا، اگر صرف رات رہتی تو رات کی ٹھنڈک سے ساری دنیا برف بن جاتی اور سب جم کر ختم ہو جاتے، اور اگر صرف دن رہتا تو سورج کی تپش سے ساری دنیا جل کر ختم ہو جاتی۔ اللہ نے بیلنس بنا دیا، جب سورج کی گرمی بڑھی رات لے آیا، اور جب رات کی ٹھنڈک بڑھی سورج کو نکال دیا تاکہ بیلنس بنا رہے۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ دھرتی پر، اس دھرتی پر 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے۔ اگر یہ بارش 1 منٹ کے لیے ساری دنیا میں رک جائے تو وہ دنیا کا آخری منٹ ہوگا، اس کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ بارش کے قطروں کو لایا، جس وقت بادل سے یہ بارش کا قطرہ چلتا ہے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے، پھر میرا رب اس بارش کے قطرے میں بریک لگاتا ہے، اور بریک لگاتے 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 جب یہ بارش کا قطرہ انسانوں کی حد میں آتا ہے تو اس کی رفتار 10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 14 کلومیٹر، آج تک دنیا میں سب سے تیز بارش جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 17 سے 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے۔ اگر یہ 500 کلومیٹر کی رفتار سے زمین پر آ جاتی تو نہ سر سلامت، نہ چھت سلامت، نہ گھر سلامت، نہ کھیت سلامت، سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اچھا، یہ پانی اگر زمین میں جذب نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی نسوں میں جانے والا نہ بناتے، وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ اگر یہ زمین کے اندر نہ جاتا تو یہ جو بارش کے قطرے گرتے ہیں اور یہ جو سمندر اور دریا بہتے ہیں، اگر یہ پانی زمین میں جذب نہ ہو تو چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا سمندر بن جائے اور سب غرق ہو کر اور سب ڈوب کر ختم ہو جائے۔ کیا زبردست طاقت ہے اس اللہ کی، اتنی ساری نعمتیں دینے والا اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے، میرے بندوں، یہ تو میں نے تم سب کو دیا ہے، اور اس پر میں نے تمہارے لیے کوئی احسان نہیں کیا۔ تم میرے تھے، میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا۔ میں نے تم کو پیدا کیا تو میں نے زمین کو فرش بنایا، میں نے تم کو پیدا کیا تو میں نے تمہارے لیے چھت بنائی، میں نے تم کو پیدا کیا تو میں نے تمہارے لیے زمین سے غلہ اگایا، اور پھر خود کہتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بتاؤ کھیتی تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے میں تمہارے لیے بارش کے قطرے لایا۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بتاؤ بارش کے قطرے تم اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں؟ میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو تمہارے لیے غذاؤں کا انتظام کیا۔ زمین کھود کر دیکھ لو، ایک آلو نہیں ملے گا، ایک ٹماٹر نہیں ملے گا، ایک لہسن نہیں ملے گا، ایک ادرک نہیں ملے گی، ایک چاول کا دانہ نہیں ملے گا، ایک گیہوں کا دانہ نہیں ملے گا۔ کون ہے جو اس زمین سے چاول بنا دے، جو اس زمین سے گیہوں بنا دے، جو اس زمین سے لہسن بنا دے، جو اس زمین سے ادرک بنا دے؟ میرے بندے، تجھ کو میں نے بنایا، اس لیے میں نے زمین سے تیرے لیے یہ سب کچھ اگایا۔ تو میرا تھا، اس لیے میں نے اپنا کارخانہ تیرے لیے چلایا۔ اور کیا زبردست کارخانہ، اللہ اکبر۔ انار، آپ انار کو کاٹو تو انار کو کاٹو گے تو اندر دانے نظر آئیں گے، اور وہ دانے ایک جھلی کے اندر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی انار سرخ ہوتا ہے، کوئی انار سفید ہوتا ہے۔ تو ہم نے جب انار کو کاٹا اور اس کو کاٹنے کے بعد اس میں سے سرخ دانے نکلے، سفید دانے نکلے، کچھ سفید اور لال ملے ہوئے نکلے،
उन दानों को जब मैंने झिल्ली से अलग किया तो उन दानों ने आवाज दे करके कहा, हाज़ा खल्क़ुल्लाह फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनि। ये है मेरे अल्लाह का कारखाना। ऐसा अनार जिसका तना कड़वा, जिसके पत्ते कड़वे, जिसका छिलका कड़वा, सब कुछ कड़वा, और उस कड़वे के बीच में एक मीठा दाना अनार का, वो चिल्ला कर कहता है, हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये है मेरे अल्लाह का कारखाना। फ़अरूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीन मिन दूनि। कोई और भी है इस कारखाने का चलाने वाला? कोई और भी है दानों में रंग भरने वाला? कोई और भी है इन फलों में जायके डालने वाला? एक एक फल और एक एक सब्जी और एक एक पत्ता और एक एक फूल हर एक चिल्ला कर कहता है, हाज़ा खल्क़ुल्लाह, ये है मेरे अल्लाह का कारखाना है, ये है मेरे अल्लाह की बनाई हुई चीजें। वो अल्लाह जो अकेला है, तन्हा है, कोई उसका साझी नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं, कोई उसकी ताकत में शरीक नहीं। एक अकेला अल्लाह है जिसने जमीन बिछाई, एक अकेला अल्लाह है जिसने आसमान बनाया, एक अकेला अल्लाह है जो रोज सूरज को निकालता है, एक अकेला अल्लाह है जो रोज सूरज को डुबो देता है, एक अकेला अल्लाह है जो सितारों को लाता है, एक अकेला अल्लाह है जो चांद को बढ़ाता है फिर चांद को घटाता है, एक अकेला अल्लाह है जो तुम्हें औलाद देता है, एक अकेला अल्लाह है जो तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम करता है, एक अकेला अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों में रोशनी देता है, एक अकेला अल्लाह है जो तुम्हारे कानों में सुनने की ताकत देता है, एक अकेला अल्लाह है जिसने तुम सबकी आवाजों को अलग अलग बनाया, बालों को अलग अलग बनाया, सोच को अलग अलग बनाया, खाने की ग़िज़ा अलग अलग बनाई, चलने का अंदाज अलग अलग बनाया, सोचने का अंदाज अलग अलग बनाया। वो एक अकेला अल्लाह है जो इस सारे कारखाने का चलाने वाला है, जो सब कुछ करने वाला है, तो उसका हक ये है कि उसके सामने सर झुकाया जाए। हाँ, उसका हक है, उसने ये सब कुछ किया, इसलिए हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये सब उसने हमारे लिए किया, ये सब उसने हमारे लिए किया। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, वो अल्लाह जिसने इतना बड़ा कारखाना, इतनी सारी चीजें मेरे तुम्हारे लिए बनाकर यूं कहा, इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह। ए इंसानों, ये दुनिया और दुनिया का सब कुछ तुम्हारे लिए, ये दुनिया और दुनिया का सब कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम कि तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे लिए हो, मेरे बनकर जीना, मुझे याद करना, मेरा नाम लेना, मेरे सामने सर झुकाना, मेरे सामने हाथ फैलाना, मुझसे मांगना, मेरे सामने रोना, मेरे सामने अपनी हाजतें रखना। तुम मेरे हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाओ। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह मिसाल से पाक है। आप में एक बड़ा मजमा को बैठा है जो शादीशुदा है। मैं आपकी मिसाल नहीं दूंगा, हो सकता है आपको बुरा लगे, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं शादीशुदा हूं, मेरी बीवी है। अगर मेरी बीवी मुझसे यूं कहे कि जी आदम मुस्तफा साहब, आप मेरे बहुत अच्छे शौहर हो, आप मेरा बड़ा ख्याल रखते हो, मेरी सारी जरूरतें पूरी करते हो, मेरा हर काम करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन पड़ोस में हमारे इलाके का एक लड़का शादी होकर आया है। बचपन में हम उसके साथ खेला करते थे, उसके साथ रहा करते थे। मुझे इसकी इजाजत दे दो कि मैं जरा उसको भी खुश कर आऊं। इजाजत दे दो कि मैं जरा उसको भी खुश कर आऊं। क्या मेरी गैरत इसको गवारा करेगी? मेरी शर्म, मेरी हया, मेरी मर्दानगी क्या इसको गवारा करेगी कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और को खुश करे? अच्छा, मेरा बेटा, उसको
साइकिल की जरूरत थी तो मैंने ला कर दी, उसको किताबों की जरूरत थी तो मैंने ला कर दी, उसको बस्ते की जरूरत थी तो मैंने ला कर दिया, उसको खिलौनों की जरूरत थी तो मैंने ला कर दिए, चॉकलेट की जरूरत थी तो मैंने ला कर दिया, हर जरूरत में उसकी पूरी करता रहा। फिर एक दिन वो बच्चा पड़ोस में गया और अंकल से जाकर कहने लगा, अंकल 20 रुपए दे दो। क्या करोगे? चॉकलेट खाऊंगा। अंकल ने आकर बताया कि आज तुम्हारा बेटा मेरे पास 20 रुपए मांगने आया था, तो मैं क्या करूंगा? पीठ थपथपाऊंगा कि शाबाश मेरे बेटे, तू अंकल से जाकर 20 रुपए चॉकलेट के मांग लाया, बहुत अच्छा काम किया तूने? या मेरी गैरत, मेरी मर्दानगी, मेरा बड़ा होना, मेरा उसका बाप होना मुझको ये कहने पर मजबूर करेगा, बेटा तू मेरा है, बेटा तू मेरा है, तेरी हाजत मुझसे जुड़ी है, तूने मेरे अलावा किसी और के आगे हाथ कैसे फैलाया? जब मैं अपने बेटे को अपने अलावा किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं देख सकता, और जब मैं अपनी बीवी को अपने अलावा किसी और को खुश करते नहीं देख सकता, तो वो मेरा तुम्हारा अल्लाह जिसने मुझे तुम्हें बनाया, मेरे अपने रब के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाते, किसी और के आगे सर झुकाते, वो अल्लाह कैसे पसंद कर ले? जब मैं ये नहीं पसंद कर सकता कि मेरी बीवी किसी और को खुश करे, तो अल्लाह कैसे पसंद कर लेगा कि मेरा बंदा मेरे अलावा किसी और को खुश करे? जब मैं ये नहीं पसंद करता कि मेरा बेटा, मेरी बीवी किसी और से अपनी जरूरत पूरी करे, तो मेरा अल्लाह कैसे पसंद कर लेगा कि मेरा बंदा अपनी हाजतें, अपनी जरूरतें किसी और से मांगे? इसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, तो वो अल्लाह जिसने ये सब कुछ किया, और ये सब करने के बाद ये नहीं कहा कि मेरे बंदों मैंने तुम पर एहसान किया, मेरे हो, मुझे करना है, लेकिन एक नेमत ऐसी दी, एक नेमत ऐसी दी जिस पर एहसान जताया। क्या कहा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ इंसानों, मेरा एहसान मानो कि मैंने अपने महबूब को अपने से जुदा करके तुम्हारे पास भेज दिया। मैंने अपने महबूब को अपने से जुदा करके तुम्हारे पास भेज दिया। ये मेरा तुम पर एहसान है। सोचो कितनी बड़ी नेमत है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बड़ी नेमत कि अल्लाह उस नेमत को ये कहे कि मैंने तुम पर एहसान किया। और क्यों ना हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी अजीम हस्ती और एक ऐसा कामिल इंसान और एक ऐसा कामिल रहबर गाइड इंसानियत को मिला कि दुनिया में उस जैसा कामिल, अकमल, मुकम्मल रहबर और गाइड न उससे पहले आया न उसके बाद आया। ऐसी जात जिसने मुझे खाना सिखाया, पीना सिखाया, सोना सिखाया, चलना सिखाया, घर में रहना सिखाया, तिजारत करना सिखाया, पड़ोसी के साथ रहना सिखाया, दोस्ती करना सिखाया, वादे का पूरा करना सिखाया, मोहब्बतें कायम करना सिखाया, मिलजुल कर रहना सिखाया, आपस में प्यार और मोहब्बत को कायम करना सिखाया, जिसने मुझको तुमको अपने रब के आगे झुकना सिखाया, उससे मांगना सिखाया, उसके सामने लो लगाना सिखाया, वो प्यारी जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ने अता फरमाई कि कायनात को इससे ज्यादा अजीम हस्ती न कभी पहले मिली और न आइंदा कभी मिलेगी। तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ दूसरा लफ्ज जोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कैसे रसूल और कितने प्यारे और कितने अजीमुश्शान। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने जब आपको दुनिया में भेजने का इरादा किया तो
تمام انبیاء کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کی اولادوں میں عبداللہ کو چنا۔ آپ کے آنے کا جب وقت ہوا تو دنیا آنے سے پہلے آپ کا آنا دیکھنے لگے، آپ کا آنا پہچاننے لگے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کاروبار کے لیے مکہ سے شام گئے، راستے میں ایک جگہ رات کو رکنے کی ضرورت پڑی تو وہاں ایک چرچ تھا، اس چرچ میں رکے۔ اس چرچ میں ایک پادری عورت تھی، اس کا نام تھا فاطمہ۔ اس نے عبداللہ کو دیکھا تو عبداللہ سے کہنے لگی کہ عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ عبداللہ نے کہا کہ نا، ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں شادیاں اپنے آپ نہیں کی جاتی، ہمارے یہاں شادیاں ہمارے بڑے طے کرتے ہیں، ہمارے یہاں شادیاں اپنے آپ نہیں کی جاتی، ہمارے یہاں شادیاں ہمارے بڑے طے کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور اکثر جوان بیٹھے ہیں، میں ان جوانوں سے کہتا ہوں شادیاں اپنے آپ نہیں کی جاتی، شادیاں گھر کے بڑے کرتے ہیں۔ اپنی شادیوں کے فیصلے اپنے ہاتھ میں مت لو، اپنی شادیوں کے فیصلے اپنے بڑوں کے ہاتھ میں دو، یہ شریفوں کی علامت ہے۔ اگر شریف ہو تو اپنے شادیوں کے فیصلے اپنے بڑوں کے حوالے کرو۔ عبداللہ نے کہا ہم شریف لوگ ہیں، ہمارے یہاں شادیاں اپنے آپ نہیں ہوتی۔ تو فاطمہ کہنے لگی کہ اچھا تو پھر ویسے ہی میرے پاس آ جاؤ۔ کہنے نا، ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں، ہمارا خاندان مکہ کے شریف خاندانوں میں سے ہے، ہمارے یہاں یہ حرکت نہیں ہوتی، ہمارے خاندان میں کبھی زنا نہیں ہوتا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہت دعوت دی، اتنا اکسایا کہ عبداللہ کو بھاگنا پڑا۔ عبداللہ وہاں سے بھاگ آئے، آگے سفر کیا، سفر پورا ہوا۔ سفر پورا کر کے جب لوٹنے لگے تو آج پھر سفر جب پورا کیا تو مدینہ گئے۔ مدینہ میں خاندان کے بڑوں نے عبداللہ کا رشتہ آمنہ سے طے کر دیا، اور آمنہ سے نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ لیکن چونکہ انہیں تجارت کی غرض سے جانا تھا تو یہ آمنہ کو چھوڑ کر شام چلے گئے۔ شام سے لوٹے تو سیدھے مکہ جانے کے لیے نکل آئے، مدینہ نہیں گئے۔ راستے میں وہ چرچ پھر پڑا اور رات پھر آ گئی۔ عبداللہ کو پھر مجبوراً میں رکنا پڑا۔ لیکن آج جب عبداللہ وہاں رکے تو فاطمہ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ تو عبداللہ بڑے حیران ہوئے کہ میں پہلے آیا تھا تو یہ میری جان کے پیچھے پڑی تھی، اور اب آیا ہوں تو میری طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتی۔ برداشت نہیں ہوا تو خود پہنچ گئے، فاطمہ میں پہلے آیا تھا تو تو میری جان کے پیچھے پڑی تھی، اور آج آیا ہوں تو میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ کہنے لگی عبداللہ میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی اپنی زندگی میں گناہ نہیں کیا، میں یہاں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑی ہوں۔ کہ پھر وہ کیا تھا؟ کہنے عبداللہ جب تم پہلے آئے تھے تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور نظر آ رہا تھا، جب تم پہلے آئے تھے تو تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور نظر آ رہا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ آنے والے نبی کی ماں میں بن سکوں، لیکن آج تم آئے ہو تو وہ نبوت کا نور تمہاری پیشانی سے جا چکا ہے، کیا تم نے نکاح کر لیا؟ کہنے ہاں میرا نکاح ہو گیا۔ کہ تو پھر مبارک ہو، آنے والے وقت کا نبی تمہارے گھر میں آنے والا۔
دنیا نے آنے سے پہلے پہچانا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. آپ دنیا میں تشریف لائے تو عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا جایا کرتا تھا اور گاؤں کی عورتیں ان کو دودھ پلاتی تھیں، ان کی تربیت کرتی تھیں، تو جسمانی اعتبار سے بچے مضبوط ہو جایا کرتے تھے. چنانچہ جب آپ دنیا میں آئے اور بھی بہت سارے بچے آئے، گاؤں کی عورتیں بچوں کو لینے آئیں. جو آتا، آمنہ ہم تیرے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں کہ ہاں لے جاؤ، لیکن دیکھو میرا بچہ یتیم ہے. تو وہ یہ سن کر یتیم ہے چھوڑ کر چلی جاتی. ایک آئی، دو آئی، تین آئی، چار آئی، جو آیا وہ یتیم سن کر چھوڑ کر چلا گیا. سب سے آخر میں حلیمہ آئی. اب جتنے بچے تھے وہ گاؤں کی عورتوں نے لے لیے، تو حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا اور محمد رسول اللہ کو کوئی دایا نہ ملی. تو اب حلیمہ یہ سوچنے لگی خالی جانے سے تو اچھا ہے کہ اس بچے کو ہی لے چل. تو اپنے شوہر کے پاس گئی، کہنے لگی کہ قریش کا ایک بچہ ہے اور قریش بڑے سخی لوگ ہیں، ان کی نامیں بھی ہاں ہے، اگر کہو تو اس بچے کو لے لیں. کہ لیں ہاں ٹھیک ہے لے لیں. تو یہ آئیں اور آ کر کے کہا کہ آمنہ ہم تیرے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں. آمنہ نے کہا کہ حلیمہ میرا بچہ یتیم ہے. کہ نہ ہاں ہم معلوم ہے لیکن ہم تمہارے بچے کو لے جائیں گے. تو آمنہ نے کہا کہ اندر لیٹا ہے لے جاؤ. حضرت حلیمہ اندر گئیں. آپ سو رہے تھے، چہرے پر چادر پڑی تھی. حلیمہ نے چادر ہٹائی، چہرے انور پر نگاہ پڑی، دانتوں تلے انگلی دبا لی. کہنے لگی آمنہ تیرے جیسا بچہ تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. آمنہ کہنے لگی حلیمہ تو نے تو اپنے گاؤں کے بچے دیکھے، مکہ کے بچے دیکھے، میں نے مدینہ سے لے کر مکہ تک گاؤں کے بچوں کو دیکھا، شہر کے بچوں کو دیکھا، امیروں کے بچوں کو دیکھا، غریبوں کے بچوں کو دیکھا، میں نے آج تک اپنے جیسا بچہ نہیں دیکھا. اتنے عبد المطلب آ گئے دادا، وہ کہنے لگے کہ آمنہ تو نے تو صرف مدینہ کے اور مکہ کے بچوں کو دیکھا ہے، میں کاروبار کی غرض سے دنیا کے ملکوں میں گیا ہوں، کالوں میں، گوروں میں، امیروں میں، غریبوں میں، شہر میں، دیہات میں، سب کے پاس گیا ہوں، میں نے آج تک اپنے جیسا بچہ نہیں دیکھا. پھر جبریل آ گئے. جبریل یہ کہنے لگے کہ عبد المطلب تم نے تو اپنی زندگی کے بچے دیکھے ہیں، میں نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے آج تک کی دنیا دیکھ کر کے بتاتا ہوں کہ میں نے آج تک اس جیسا بچہ نہیں دیکھا. اور میرے تصور میں ہے یہ بات کہ اس پر میرے اللہ نے یہ کہا ہوگا جبریل تو آج تک کے دیکھ کر بتا رہا ہے، میں نے تو جب سے بنائی اور آئندہ جب تک آئیں گے ان سب کو دیکھ کر بتاتا ہوں کہ اس جیسا بچہ نہ میں نے پیدا کیا ہے نہ پیدا کروں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ نے گودی میں اٹھا لیا اور گودی میں اٹھا کر اپنی بائیں چھاتی سے لگایا تو محمد رسول اللہ نے منہ پھیر لیا، پھر لگایا، پھر منہ پھیر لیا، پھر لگایا، پھر منہ پھیر لیا. حلیمہ گھبرا گئی کہ یہ بچہ میرا دودھ نہیں پیے گا تو پھر میں اسے لے کر کیسے جاؤں گی. پھر خیال آیا گود بدلوں، تو گود بدلی اور داہنی چھاتی سے لگایا. اب آپ مسکرائے اور مسکرا کر دودھ پینا شروع کر دیا اور ماں کی گود سے قیامت تک کے رہنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب کوئی اچھا کام کرنا داہنی طرف سے کرنا، بائیں طرف سے مت کرنا، سیدھے ہاتھ سے کرنا، الٹے ہاتھ سے مت کرنا. ماں کی گود سے پیغام دیا. ہاں حلیمہ لے کر چلی، اونٹ پر سوار ہوئی، شوہر اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل دیے، تھوڑی دور پیدل چلے، پھر چلتے اونٹ پر سوار ہوئے اور حلیمہ کے آگے آ کر بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے اونٹ بیٹھ گیا تو یہ اتر آئے، اونٹ کھڑا ہو گیا اور پھر چل دیا. تھوڑی دور چلے، پھر اوپر چڑھے، پھر حلیمہ کے آگے بیٹھے تو اونٹ پھر بیٹھ گیا. پھر یہ اونٹ سے اتر آئے، اونٹ کھڑا ہوا اور چل دیا.
بڑے پریشان کہ میں بیٹھتا ہوں تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے اور میں اتر جاتا ہوں تو اونٹ چل دیتا ہے، اب اتنا لمبا سفر میں پیدل کیسے کروں گا؟ تو حلیمہ کہنے لگی میری بات مانو، مجھے آگے بٹھاؤ، تم پیچھے بیٹھو تو شاید یہ اونٹ چلے۔ حلیمہ آگے بیٹھ گئی، شوہر پیچھے بیٹھے۔ اب جو شوہر پیچھے بیٹھے تو اونٹ نے رفتار پکڑ لی اور اس ماں کے گود کے بچے نے وہیں سے پیغام دے دیا، میں دنیا کا امام بن کر آیا ہوں، مقتدی بن کر نہیں آیا، دنیا کو میرے پیچھے چلنا ہے، مجھے دنیا کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اس طرح آپ دنیا میں تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں بارش بند ہو گئی اور قحط پڑ گیا، سارا مکہ پریشان ہو گیا۔ اس وقت جو سردار تھے مکہ کے وہ ابو طالب تھے، محمد رسول اللہ کے چچا۔ تو سارے سردار جمع ہوئے، الگ الگ قبیلوں کے 30 سردار آئے، کہنے لگے ابو طالب بارش نہیں ہو رہی ہے، مکہ میں سوکھا پڑا ہے، کھیتیاں خشک ہو گئیں، جانور مر رہے ہیں، کیا کریں؟ کہنے لگے ایسا کرو کہ کل بیت اللہ میں آؤ اور ہم سب لوگ مل کر اپنے معبودوں کو منائیں گے، جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو منائیں گے اور بارش مانگیں گے تو شاید بارش ہو۔ تو سارے سردار اگلے دن بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ ابو طالب بھی چلے تو محمد رسول اللہ 6 سال کی عمر، کہنے لگے چچا جان میں بھی چلوں؟ کیا چلو؟ انگلی پکڑ کر محمد رسول اللہ بھی بیت اللہ میں آ گئے۔ بیت اللہ میں ابو طالب کے لیے قالین بچھایا جاتا تھا، مسند لگائی جاتی تھی۔ ابو طالب آئے اور اپنی مسند پر بیٹھے تو بغل میں بچہ تو بچہ، بغل میں محمد رسول اللہ بھی یوں مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ سارے سردار، ابو طالب تیرا بھتیجا، اس کے اندر تو ابھی سے سرداری کے گن ہیں۔ ابو طالب نے کہا اس وقت جس کام سے آئے ہو وہ کرو۔ تو سارے سردار اپنے معبودوں کے پاس گئے اور ناک رگڑ رگڑ دعا مانگی، بارش 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 بارش، دعا مانگ مانگ تھک گئے، بارش نہیں ہوئی۔ لوٹ کر آئے ابو طالب کیا کریں، بارش نہیں ہوتی۔ تو محمد رسول اللہ بولے ابو چچا جان میں دعا کروں، میں دعا کروں؟ تو وہ جتنے سردار تھے، ہم سارے سردار، ہم سب بڑے بڑے، ہماری دعا سے کچھ ہوا نہیں، یہ ایک ہلکا لونڈا بڑا آیا دعا کرنے والا۔ ابو طالب نے کہا بچہ ہے جاؤ تم پھر دعا کرو۔ یہ پھر سارے گئے، پھر سب نے ناک رگڑی، بارش 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 بارش، بارش نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ پھر آئے، ابو طالب کیا کریں بارش نہیں ہوتی۔ تو محمد رسول اللہ پھر بولے چچا جان میں دعا کروں؟ تو اب سارے سردار بولے تو کچھ نہیں، لیکن بڑا گھور کر دیکھا۔ تو چچا جان نے کہا نہیں نہیں تم سردار ہو، تم بڑے ہو، جاؤ تم جا کر پھر مانگو اور تمہارے مانگنے سے بارش ہوگی۔ یہ تیسری مرتبہ پھر گئے، اب تھک چکے تھے، مایوس بھی ہو گئے تھے، بچے شور مچا رہے تھے۔ تو وہ سردار کہنے لگے بچے کنارے جاؤ، بچے کنارے جاؤ، بچے کنارے جاؤ۔ تو سارے بچے کنارے جا کر بیٹھ گئے اور پھر یہ سارے سردار گئے، پھر ناک رگڑی، دعا مانگی، بارش 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 بارش، تھک گئے، بارش نہیں ہوئی۔ لوٹ کر آئے، ابو طالب کیا کریں بارش نہیں ہوتی۔ پھر بولے محمد رسول اللہ چچا جان میں دعا مانگوں؟ تو اب سارے سردار خود ہی کہنے لگے ابو طالب اس کو بھی مانگ لینے دے، اس کو بھی مانگ لینے دے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جاؤ تم دعا کرو۔ تو محمد رسول اللہ چلے، بچہ تو بچہ، جو سنا تھا جو دیکھا تھا وہی کیا، آگے بڑھے۔ تو آگے بڑھتے ہی کہنے لگے بڑے کنارے بڑے کنارے بڑے کنارے۔ ابو طالب تیرا بھتیجا ہم بڑوں کو کنارے لگاتا ہے؟ تو محمد رسول اللہ بولے جب تمہاری باری تھی تم نے بچوں کو کنارے لگایا، اب ہماری باری ہے اب تم کنارے بیٹھو۔ ابو طالب کہنے لگے انصاف کی بات۔ تو سارے بڑوں کو کنارے بیٹھا دیا،
اور محمد الرسول اللہ سیڑھی سے چڑھ کر بیت اللہ کی چھت پہ پہنچ گئے، اور بیت اللہ کی چھت پر پہنچ کر یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر یوں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، تو یہ سارے سردار کہنے لگے ابو طالب تیرا بھتیجا یہ کیسی دعا کرتا ہے، نہ ہاتھ اٹھاتا، نہ ناک رگڑتا، نہ دعا مانگتا، ادھر 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 کیا دیکھ رہا ہے؟ ابو طالب کہنے لگے تمہاری دعا پر اس نے اعتراض نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو اس کی دعا پر اعتراض کرنے والے؟ تو سارے سردار خاموش بیٹھ کر یوں ٹک ٹکی باندھے محمد رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ محمد رسول اللہ نے چاروں طرف دیکھنے کے بعد پھر یوں کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور ایک لمحے کے لیے آسمان کو دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، اور پھر یوں کر کے نگاہ نیچے کی، بادل آئے اور چاروں طرف سے جھم 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 بارش شروع ہو گئی۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، میرے اللہ نے مجھے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا جس کی آنکھوں کے اشاروں پر بارش کی قطرے اتر رہے، ایسا نبی عطا فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو نبی مان لیں گے، ایک کام کر دو۔ پوچھا کیا؟ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہ کہتا ہے آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ جواب ملا نبی جی اگر تیری خواہش ہے تو تو ہی کر دے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تیری انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق ایک مغرب۔ اس وقت ہندوستان کے اندر حکومت کرنے والا پرتھوی راج، اس نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے اور یہ کہنے لگا کہ شاید اس دھرتی پر آخری اوتار آ گیا ہے جس کے اشارے پر یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ایسا نبی میرے اللہ نے مجھے تمہیں عطا فرمایا۔ اچھا اس نبی کی شان کیا تھی؟ اللہ کا پیار اس کے ساتھ کیسا تھا؟ قرآن میں سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا۔ اور جب محمد رسول اللہ کی باری آئی فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگوں میرے نبی کو ایسے آواز مت دیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ قرآن اٹھاؤ دیکھو، میں نے سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا، لیکن محمد رسول اللہ کو جب آواز دینے کی ضرورت پڑی، یا نبی اللہ کہا، یا رسول اللہ کہا، یا ایوہ النبی کہا، یا ایوہ الرسول کہا، یا ایوہ المزمل کہا، یا ایوہ المدثر کہا، سراج کہا، منیر کہا، رؤوف کہا، رحیم کہا، کافۃ للناس کہا، طہ کہا، یاسین کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، کہیں یا محمد کہہ کر آواز نہیں۔ پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا، اور یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر آواز دینا یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، ایسا ہرگز مت کرنا۔ ادب بتایا کہ میرا نبی کس شان والا۔ ہائے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور طائف والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ سمجھانے کی کوشش کی میرا تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، میرے تمہارے لیے اس پورے سنسار کو رچنے والا کون ہے، دھرتی سے اناج کا اگانے والا کون ہے، آکاش سے بارش کے قطروں کو لانے والا کون ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے آپ کو پتھر مارنا شروع کر دی،
آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، آپ کو دھکے مارنا شروع کر دیے، اتنا ستایا کہ سارے جسم سے خون بہنے لگا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ساتھ میں زید بن حارثہ تھے، انہوں نے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا۔ عداس ایک عتبہ کا ایک باغ تھا، اس عتبہ کا ایک غلام تھا عداس، وہ عداس آیا کہنے لگا میرے باغ میں لے چلو۔ وہاں باغ میں ایک پیڑ کے نیچے لے جا کر محمد رسول اللہ کو بٹھا دیا۔ اتنی چوٹیں آئیں، اتنا خون بہا کہ آسمانوں پر کوہرام مچ گیا، آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے یہ کہا کہ جاؤ میرا محبوب جو کہے وہ کر دیں۔ فرشتے آئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ہم اس طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس میں بسنے والے انسانوں کو پیس کر ختم کر دیں اور اس بستی کا نام و نشان ہی مٹا دیں۔ تو اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں 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 نہیں، میں ان کو مٹانے نہیں آیا، میں تو ان کو بسانے آیا، میں ان کو مٹانے نہیں آیا، میں ان کو بسانے آیا ہوں۔ اگر یہ نہیں مانتے انہیں کچھ مت کہو، ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے پیدا کرنے والے ایک اللہ کو پہچانیں گے اور اس اللہ کی پوجا کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے اور دنیا میں ان کے ذریعے اللہ کی بات چلے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر طائف سے واپس آ گئے، ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انعام دیا، تحفہ دیا۔ کیا؟ مقام بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ دیدار مطلب درشن۔ بھگوان سے یوں کہا کہ اپنا درشن کرا دے، تو بھگوان نے کہا نہ، تمہارے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے کہا نہ موسیٰ تمہارے بس کی بات نہیں، کہ نہیں اللہ ایک بار، کہ نہ تمہارے بس کی بات نہیں، نہیں اللہ ایک بار۔ پیار تھا اللہ سے، دوستی تھی اللہ سے، کلیم اللہ تھے، باتیں کیا کرتے تھے، تو بار بار ضد کر لی۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ۔ ایک پہاڑ ہے کوہ طور، وہاں بلایا کہ پہاڑ پر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، کہنے لگے دیکھو موسیٰ مجھے تو تم بعد میں دیکھنا، میں ذرا اپنا نور، اپنی چھایا اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں، ذرا تم پہلے اس کو دیکھو۔ اللہ نے جو اپنا نور اور اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی اور موسیٰ نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا تمہارے بس کی بات نہیں، اور اب آ جاؤ میرے نبی کی باری۔ تو محمد رسول اللہ اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، آسمان کا فرشتہ جبریل آیا، آ کر پیر کا انگوٹھا پکڑ کر اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے جبریل؟ فرمایا کہ اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، بھگوان تمہارا درشن کرنا چاہتا ہے۔ کیسے؟ کہ چلیے، تو ساتھ لے کر چلے، مکہ سے لے گئے بیت المقدس، اور جب بیت المقدس پہنچے تو اللہ نے سارے نبیوں کو اتار دیا کہ جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ سارے نبی استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ محمد رسول اللہ پہنچے، فرمایا یا رسول اللہ ابھی تک تو معنی امام الانبیاء تھے، اب سارے نبی موجود ہیں، آپ ان کو نماز پڑھائیے اور حقیقتاً امام الانبیاء بن جائیے۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، سب نے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر جیسے ہی نماز ختم ہوئی حکم ملا سارے نبیوں کو جلدی اوپر آؤ، میرا محبوب میرے پاس آ رہا ہے، اور اوپر سب کو استقبال میں لگایا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان، جیسے زمین 7 ہیں ایسے آسمان بھی 7 ہیں، اور ہر آسمان ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اس دھرتی سے آکاش کا فاصلہ ہے،
اور ان آسمانوں پر رب نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی، میرا محبوب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا۔ آج دنیا میں لوگ چاند پر جا رہے ہیں، تو چاند پر ایسے نہیں چلے جاتے، چاند پر جانے کے لیے ایک لباس بنتا ہے، ایک یونیفارم بنتی ہے۔ اس یونیفارم کی قیمت، ایک یونیفارم کی قیمت 3 ارب ڈالر ہے، 3 ارب ڈالر، جس میں ایک یونیفارم بنتی ہے۔ پھر ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، نہ جانے کیا کیا نظام۔ وہ محمد الرسول اللہ کی ذات تھی جو اپنے کرتے اور پیجامے میں گئی تھی، جس نے کوئی لباس نہیں پہنا تھا۔ محمد الرسول اللہ کو اوپر لے جایا گیا۔ اب پہلے سے لے کر 7ویں آسمان تک لمبی کہانی ہے، وہ پوری نہیں سناتا۔ نبیوں نے استقبال کیا ہر آسمان پر۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر جس کی ڈیوٹی ریسپشن میں تھی، استقبال میں تھی، وہ نظر نہیں آیا۔ تو محمد رسول اللہ کہنے لگے، جبریل یہاں کے ریسپشن پر کون ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ یہاں کے ریسپشن پر آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ کہ پھر وہ کہاں ہیں؟ فرمایا، یا رسول اللہ مقام آپ کا بڑا ہے، عہدہ اسٹیٹس آپ کا بڑا ہے، لیکن رشتہ ان کا بڑا ہے، رشتہ ان کا بڑا ہے۔ اب یہاں وہ نہیں آئیں گے، آپ کو ان کے پاس جانا ہے، کیونکہ رشتہ بڑا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتایا، تم کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جانا، کتنے بڑے آدمی بن جانا، انجینئر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، ڈی ایم بن جانا، سی ایم بن جانا، کچھ بھی بن جانا، یاد رکھنا باپ باپ ہے، باپ باپ رہے گا، اس کے سامنے سر جھکا کر رہنا۔ یہ سکھایا ہے محمد رسول اللہ۔ چل کر گئے اپنے دادا ابراہیم کے پاس۔ ابراہیم بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سفید کپڑے، سفید داڑھی۔ محمد رسول اللہ کو آتا دیکھا، کھڑے ہو گئے، اپنے سینے سے چمٹایا، فرمایا، واہ 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 واہ، میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا۔ دعائیں دی اور دعائیں دے کر آگے روانہ کیا۔ جبریل لے کر چلے سدرۃ المنتہا۔ فرمایا، یا رسول اللہ بس اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبریل تم تو کہتے تھے کہ رب دیکھنا چاہتا ہے، اور اب تم یہ کہتے ہو کہ اس سے آگے جا نہیں سکتا، تو میں کیسے جاؤں گا؟ فرمایا، یا رسول اللہ جس نے بلایا ہے وہ انتظام کرے گا۔ فوراً دوسری سواری آئی، یا رسول اللہ آپ اس پر بیٹھ جائیے۔ آپ اس پر بیٹھے، وہ سواری اڑی اور جا کر اللہ کے عرش سے جا کر لگ گئی، اور حکم ملا، یا رسول اللہ عرش پر تشریف لے آئیے۔ اللہ کے رسول نے عرش پر قدم رکھا اور آواز آئی، اے نور کے پردوں، میرے اور میرے محبوب کے درمیان سے الگ ہو جاؤ، مجھے اپنے محبوب کو دیکھ لینے۔ میرے تمہارے رب نے، میرے تمہارے اللہ نے، میرے تمہارے بھگوان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ آنکھیں چار ہوئیں، آنکھیں چار ہوئیں، محبت جاگی، اور اس محبت میں نبی کی زبان سے نکلا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے رب، میری جانی، مالی، جاہی، بدنی سب عبادت آپ کی نظر، آپ کی نظر، آپ کی نظر۔ رب نے کہا، واہ 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 میرے محبوب، کیا بڑھیا تحفہ لائے ہو، کیا بڑھیا ہدیہ لائے ہو۔ جواب دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی جی تم پر میری سلامتی، تم پر میری رحمت، تم پر میری برکت، قربان جاؤ اس نبی پر۔ عرش پر جا کر ہم فرش والوں کو نہ بھولا، فوراً کہا، اللہ میں اکیلا نہیں، اللہ میں اکیلا نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آپ کی سلامتی مجھ پر اور میرے ماننے والوں پر، مجھ پر اور میری اتباع کرنے والوں پر، مجھ پر اور میری زندگی اختیار کرنے والوں پر۔ جب نبی کی زبان سے یہ جواب سنا تو سارے فرشتوں نے نعرہ لگایا،
سارے فرشتوں نے نعرہ لگایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہاں یہ تھی میرے رب اور میرے محبوب کی گفتگو، بات چیت. اب نبی کی واپسی ہونے لگی. میرے محبوب جا رہے ہو، دنیا یہ پوچھے گی کیا لے کر آئے؟ تم رب کے پاس گئے تھے، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس گئے تھے، کیا لے کر آئے؟ کہا دیکھو تم جا رہے ہو، یہ نماز لے جاؤ. یا اللہ اس سے کیا ہوگا کہ اب تک یہ سارے بندے اپنے مسائل میں، اپنے کاموں میں، اپنی ضرورتوں میں تمہارے پاس دوڑ دوڑ کر آتے تھے. یا رسول اللہ یہ ہو گیا کیا کریں، یا رسول اللہ یہ ہو گیا کیا کریں، یا رسول اللہ یہ ہو گیا کیا کریں. اب یہ نماز میں دے رہا ہوں، ان کو اب کسی کی ضرورت نہیں، یہ براہ راست مجھ سے بات کریں. یہ براہ راست مجھ سے بات کریں. نماز اس لیے ملی ہے کہ اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. تو یہ نماز اس لیے ملی ہے کہ تم اپنے مسائل اپنے اللہ سے مانگو، اپنی پریشانیاں اپنے اللہ سے کہو، اپنا درد اپنے اللہ کو سناؤ. یہ نماز اس لیے ملی کہ جی بہت اچھا پھر اب تم جب دنیا میں جاؤ گے تو لوگ پوچھیں گے کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا باتیں ہوئیں، پوچھیں گے لوگ. تو یہ جو میری تیری گفتگو ہے نا یہ ان کو بتا دینا. پھر فرمایا کہ میرے محبوب اگر تم نے یہ گفتگو خالی ان کو بتا دی تو یہ انہی تک رہ جائے گی. ایسا کرو کہ یہ جو میری تیری بات چیت ہے میں اس کو نماز کا حصہ بنائے دیتا ہوں تاکہ قیامت تک جتنے آئیں سب کو پتا چل جائے محبوب گیا تھا کیا باتیں کر کے آیا. نماز کا حصہ بنا دیا کہ جاؤ فرض پڑھو، نفل پڑھو، سنت پڑھو، قضا پڑھو، ادا پڑھو، سفر میں پڑھو، گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو. یہ گفتگو دہرائے بغیر نماز نہیں. ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ایسا نبی اللہ نے مجھے تمہیں عطا فرمایا. اور وہ نبی آیا کیوں تھا؟ وہ نبی دنیا کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ میری اور تمہاری کامیابی اس دھرتی پر اور اس دھرتی سے جانے کے بعد، اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں کامیابی اس طریقے پر ہے جو طریقہ میں تمہارے لیے لے کر کے آیا. تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے طریقے کو اختیار کر لو. اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی بھی بنا دے گا. یہ بات یاد رکھو، ہر پریکٹیکل کا ایک ایگزام ہوتا ہے اور اس ایگزام کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے. اگر پریکٹیکل کا، پریکٹس کا ایگزام نہ ہو تو وہ پریکٹس بیکار ہے، اور ایگزام پر اگر انعام نہ ملے تو پھر وہ اس ایگزام کی کیا حیثیت ہے. ایک بات. دوسری بات اور یاد رکھو، اچھے کام کرنے پر انعام نہ ملے تو پھر کیا فائدہ، اور برے کام کرنے پر سزا نہ ملے تو پھر اچھے اور برے کا فرق کیا؟ اچھے اور برے کا فرق کیا؟ پھر تو چاہے شراب پیو اور چاہے دودھ پیو سب برابر. پھر جوا کھیلو یا پسینہ بہا کر حلال کماؤ سب برابر. پتہ یہ چلا کہ اچھے کام پر انعام ملنا، برے کام پر سزا ملنا، یہ انسانیت کا، انصاف کا تقاضا ہے. اس لیے رب نے فرمایا مالک یوم الدین، میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، جس دن تمہارے اچھے کاموں پر انعام دوں گا اور برے کاموں پر سزا دوں گا.
اب یہ اچھا برا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ لگا رکھا ہے جو تمہارے اچھے کام لکھتا ہے، تمہارے برے کام لکھتا ہے۔ کل جب آؤ گے تمہاری کتاب تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، یہ کام اچھے کیے، یہ کام برے کیے، اچھے کام زیادہ ہو گئے کامیاب، برے کام زیادہ ہو گئے ناکام، کامیاب ہوئے جنت ملی، سورگ ملا، ناکام ہوئے دوزخ ملی، نرک ملا۔ اچھے کام دنیا میں کرو گے کامیاب کیے جاؤ گے، برے کام دنیا میں کرو گے سزا دی جائے گی۔ اور یہ جب ہوگا جب کوئی فیصلے کا دن ہو، یہ جب ہوگا جب تم اپنے کیے کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ اور تمہارے سامنے تمہارا کیا ہوا لایا جائے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تب پتہ چلے گا کہ اچھے کاموں کا یہ انعام ہے، برے کام کی یہ سزا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوئی مشکل الفاظ تو نہیں بول رہا، میں حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں۔ اس بدلے کے دن کی کامیابی اس زندگی پر ہے جو زندگی محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے، سکھا کر گئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس نبی نے کیا بتایا؟ اس نبی نے یہ بتایا تمہارے پڑوس میں کسی بھی دھرم کا ماننے والا رہتا ہو، اگر بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر وہ ننگا ہو اسے کپڑا پہنانا تمہاری ذمہ داری ہے، اگر وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو دیکھنے جانا، اس کی بیماری کے علاج کی فکر کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر وہ قرضدار ہو اور اس کے پاس انتظام نہ ہو اور اللہ نے تم کو دیا ہو تو اس کے قرضے کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ سکھا کر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سکھا کر گئے جب بولا کرو میٹھے بول بولا کرو، کڑوے بول مت بولا کرو۔ تو یہ جو زبان ملی، اس زبان پر اللہ نے صرف یہی ایک پابندی لگائی ہے، زبان سے کڑوا مت بولنا، کڑوا مت بولنا، میٹھا بولنا۔ یہ زبان کڑوا بولتی ہے تو جڑے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ زبان میٹھا بولتی ہے تو ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے زبان کے بول میٹھے بنانا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ محمد رسول اللہ عطا کر گئے۔ ایسے مسلمان بنو کہ تمہاری زبان سے تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ مسلمان کون ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے جو سڑک پر بڑی عاجزی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ چلتا ہو، بڑی عاجزی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ چلتا ہو، اور اگر کوئی جھگڑنے کی بات کرے تو یہ اس کے جواب میں اس سے سلامتی کی بات کرے، پیار کی بات کرے، محبت کی بات کرے۔ اور محمد رسول اللہ نے کیا بتایا؟ محمد رسول اللہ نے یہ بتایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ کیسا اچھا معاملہ؟ فرمایا کہ ان کے سامنے اپنی آواز تیز مت کرنا، ان کے سامنے اپنی آواز تیز مت کرنا۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرنا؟ فرمایا جب بوڑھے ہو جائیں تو پیار سے باتیں کرنا اور پیار کی باتیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار سے باتیں کرنا اور پیار کی باتیں کرنا۔ اور کیا بتایا؟ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو غصہ مت کرنا، جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، پیار سے بات کرنا، ان کی بات سننا۔
ہاں جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، کمانے لگتے ہیں، ماں باپ معذور ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کم سنائی دینے لگتا ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، اب وہ آواز دیتا بیٹا، تو بیٹا جواب میں کہتا کیا بیٹا بیٹا لگا رکھا ہے، تمہیں تو کوئی کام نہیں ہے، مجھے 10 کام پڑے ہیں۔ میرے نبی نے بتایا جو یہ زبان اختیار کرے گا اللہ اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ہاں ماں باپ کے ساتھ رہنا سکھایا کہ پیار سے محبت سے رہنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو دنیا میں امن قائم کرے، شانتی قائم کرے، پیار قائم کرے، محبتیں قائم کرے، مومن وہ ہے۔ ہم دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو امن قائم کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھی ہیں، اور جو امن کو مٹانے والے ہیں ہم ان کے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں جو امن کے مٹانے والے ہیں۔ ہمیں پیغام ملا ہے میرے رب سے، ہمیں پیغام ملا ہے محمد رسول اللہ سے، تم دنیا میں امن پھیلانے آئے ہو، امن قائم کرنے آئے ہو، امن والوں کا ساتھ دینے آئے ہو، ہم اسی سبق پر قائم ہیں۔ ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں اور دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں۔ ہم ظالم کے ساتھ نہ کل تھے، ہم ظالم کے ساتھ نہ آج ہیں، اور ہم ظالم کے ساتھ نہ آئندہ رہیں گے۔ یہ میری بات نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آج یہ طے کرو کہ محمد رسول اللہ والے بن کر جئیں، محمد رسول اللہ والے بن کر جئیں۔ کرو گے؟ سب کرو گے؟ اور محمد رسول اللہ والے بن کر جینے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اور محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی ادائیں محبوب ہوتی ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ادا بھی اچھی لگتی ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، سب اچھا لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ محبوب کی اداؤں کو اپنی ادا بنائیں۔ محبوب کی ایک فکر تھی کہ ساری دنیا کی انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ ان فکروں کے ساتھ جیو کہ دنیا کا بسنے والا ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، محبوب کی ادائیں ہیں۔ یہ کرو گے؟ سب کرو گے؟ اور محبوب سے محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جو نبی طریقہ دے کر کے گئے، جس کو سنت کہتے ہیں، سنت کو اختیار کرنا، سنت کو اختیار کرنا۔ تو آج یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے صرف 2 کام کر لے، صرف 2 کام کرو گے؟ صرف 2 کام۔ ایک تو یہ سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ آج سے انشاءاللہ اپنی زندگی میں ایک ایسی سنت جس پر اب تک عمل نہیں کرتے تھے، آج سے کریں۔ ایک سنت بس، صرف ایک سنت۔ کیوں بھئی کوئی مشکل کام ہے؟ ایک سنت کی نیت کر لو کہ میرے نبی کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقے پر اپنی زندگی کے آخری سانس تک عمل کروں گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا کون سی سنت؟ جو سب سے آسان لگے، جو تم کو سب سے آسان لگے، اس سنت کے لیے طے کر لو کہ انشاءاللہ میں اپنی موت تک اس سنت پر جموں گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور دوسرا کام دیکھو، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے ہم کیا گناہ کرتے ہیں۔ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے میرے گناہ بتائے نہیں، میرے گناہ دکھائے نہیں، میرے گناہ سنائے نہیں، ورنہ آپ مجھے میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہ کرتے۔ تو ہر آدمی اپنے گناہ جانتا ہے، تو آج یہ طے کر لو کہ اپنی زندگی سے ایک گناہ نکال دیں گے۔ سب نہیں کہہ رہا ہوں میں، سب نہیں کہہ رہا ہوں، ایک گناہ۔ کون سا؟ جو سب سے آسان لگے، جو سب سے آسان لگے، ایک گناہ نکال دو، ایک سنت داخل کر لو۔ کرو گے؟
सब करोगे नबी की मोहब्बत में, करेंगे इंशाअल्लाह। यार हम तो बोल बोल थक गए, तुम इंशाअल्लाह भी नहीं कह पा रहे। नियत करो कि इंशाअल्लाह सुन्नत लाएंगे, पीछे वाले भी करो, और ये नियत करो कि इंशाअल्लाह एक गुनाह जिंदगी से निकालेंगे। आपस में मोहब्बत से, प्यार से, प्रेम से अपने नबी की बताई हुई तालीमात पर पूरे इलाके में, बस्ती में ऐसा अमन, ऐसी मोहब्बत कायम करो कि तुम्हारा ये सफदरगंज दुनिया के लिए नमूना बन जाए कि जाओ अमन देखना है तो सफदरगंज देख कर आओ, प्यार और मोहब्बत देखनी है तो सफदरगंज देख कर आओ। करोगे? सब करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बना दे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इह्तदा। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इह्तदा। अल्लाहुम्मा हादीना मुहतदीन गैर ज़ाल्लीन वला मुज़िल्लीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हम सब आपके बंदे आपके सामने हाजिर हैं, अपने गुनाहों का, गलतियों का, कसूरों का एतराफ़ करते हैं। करीम आक़ा, अपने करम से हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। आप हमसे राज़ी हो जाइए, जैसा आप चाहते हैं वैसा बना लीजिए। जो आपको पसंद है वो करने की तौफ़ीक़ दे दीजिए, जिससे आप नाराज़ होते हैं उससे बचा लीजिए। हमारी दुनिया भी संवार दीजिए, हमारी आखिरत भी संवार दीजिए, दोनों जहान की सुरखरुई मुक़द्दर फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो कुछ हुआ तेरे फ़ज़्ल करम से हुआ, जो हो रहा है तेरे ही फ़ज़्ल करम से हो रहा है, और जो होगा वो तेरे ही फ़ज़्ल करम से होगा। या अल्लाह, ईमान की सलामती नसीब फरमा, ईमान की सलामती नसीब फरमा, ईमान की हकीकत अता फरमा। या अल्लाह, अपनी रज़ा नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी मारिफत नसीब फरमा, अपने से लो लगाने वाला बना, अपने दर के भिखारियों में शामिल फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे बीमारों को सेहत, आफ़ियत, सलामती, तंदुरुस्ती नसीब फरमा। हमारे परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हमारे मक़रूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा। या अल्लाह, पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा, पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा, पूरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह, उम्मत को बेचैनी से निकाल ले, उम्मत को बेचैनी से निकाल ले, उम्मत को ज़िल्लत से निकाल ले। ए अल्लाह, उम्मत की इज़्ज़त के फ़ैसले फरमा, सरबुलंदी के फ़ैसले फरमा, सुरखरुई के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह, पूरी उम्मत के जान की, माल की, ईमान की, आमाल की, इज़्ज़त की, आबरू की पूरी पूरी हिफाजत फरमा लीजिए। अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लीजिए, अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लीजिए। या अल्लाह, मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी का इस्तेज़ार नसीब फरमा दीजिए, उसकी तैयारी का शौक़ नसीब फरमा दीजिए। कल क़यामत के मैदान में हमें कामयाब लोगों में शुमार फरमा लीजिए। नबी के हाथ से जामे कौसर दिलवा दीजिए, नबी की शफ़ाअत दिलवा दीजिए, नबी की शफ़ाअत दिलवा दीजिए। सीधे हाथ में नाम अमाल दिलवा दीजिए, जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिला तय फरमा दीजिए। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा बैठा है, आज इन सब ने नियत की है ज़िंदगी में एक सुन्नत लाएंगे और ज़िंदगी से एक गुनाह
گناہ نکالیں گے۔ اے اللہ ان کو اپنی نیتوں پر استقامت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی زبان کے بول میٹھے بنا دیجئے، ان کے زبان کے بول میٹھے بنا دیجئے، امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھیے، ہمارے ملک کو سلامت رکھیے، ہمارے ملک کو سلامت رکھیے۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر و عافیت کے پورا فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، ایک درخواست اور ہے آپ سے، ہم سب کا نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔